منظور نظر از قلم جیا عباسی پارٹ نمبر 3۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی دور سے ہی نقاب سے جھانکتی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جس کے باہر لشکر جمع تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے گھر کے باہر کھڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ایسا ہی منظر کراچی سے لاہور آنے کے بعد اس نے دیکھا تھا اور تب اس نے اپنی شناخت کھو دی تھی، پر آج کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اب وہ اپنے باپ کا قرض نہیں اتار سکتی تھی، اب وہ خود کو بیچ نہیں سکتی تھی۔ ادھر ہی روک دو جی بیگم صاحبہ، رحیم کے بیگم صاحبہ کہنے پر چونک کر اس نے اس کی طرف دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ گھر سے کچھ قدم کے فاصلے پر گاڑی رکوا کر وہ باہر نکل آئی، ایک ایک قدم اٹھائی جیسے آگے بڑھ رہی تھی۔ لوگوں کی آوازیں بھی صاف اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ لگتا ہے کسی نے دشمنی میں زہر دیا ہے۔ وہاں کھڑی ایک عورت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے بس بہن، ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی آپ، گناہ گاروں کا انجام آخر کو یہی ہوتا ہے۔ آئی نور کے لیے مزید سننا دشوار ہو گیا۔ اسے لوگوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی انہونی کے گزر جانے کا خوف۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لوگوں کے آنے جانے کے باعث دروازہ تو کھلا تھا، اندر سے آتی رونے کی آواز اسے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ جیسے ہی قدم بڑھا کر چوکٹ کو پار کرنا چاہا، سامنے پڑی باپ کی لاش کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ لاش کے برابر میں بیٹھی رخسار بیگم بین کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ پاپا، وہ چیختے ہوئے اپنے باپ کی طرف بھاگی جو اب بے جان پڑا اپنی آخری آرام گاہ میں اترنے کو تیار تھا۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے تمہیں بھی اس کے پاس جا کر مل آنا چاہیے، آخر کو اس کا باپ مرا ہے۔ کردم جو سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا، سیما خالہ کی بات پر وہی رک گیا۔ جس عورت نے میری پرواہ نہیں کی، میں اس کے بنے ہوئے باپ کی فکر کیوں کروں؟ وہ مڑے بغیر ہی بولا، دیکھو بیٹا، میں نہیں جانتی کہ بات کیا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بچی غصے کی تیز ضرور ہے، بولتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر وہ دل کی بری نہیں، اور جس طرح اس کے گھر والوں نے اس کی پرورش کی ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ لڑکی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ سیما خالہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ ان کی بات پر آئی نور کا سراپا اس کے سامنے لہرایا۔ ایک دم کے لیے سیما خالہ کی بات پر وہ اتفاق کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بنا کچھ کہے سر جھٹکتا اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گیا۔ سیما خالہ بھی اس کو جاتا دیکھ کر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ کیا واقعی کوئی غلط فہمی ہے؟ کیا ایسا نہیں جیسا نظر آ رہا ہے؟ پر اس نے بھی تو کوئی جواب نہیں دیا میرے پوچھنے پر۔ وہ کھڑکی سے باہر جمگاتی عمارتوں پر نظریں جمائے کھڑا آئی نور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج صبح ہی رخسار بیگم کی کال آئی نور کے موبائل پر موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی کردم کو اسلم کی وفات سے آگاہ کیا، مگر موت کی وجہ نہیں بتائی۔ سب جانے کے بعد اسے پہلی فکر آئی نور کی ہوئی تھی، جس نے اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اپنی پرواہ تک نہ کی۔ کاش وہ سب غلط فہمی ہو نور، ورنہ شاید اب میں یہ سب برداشت نہ کر پاؤں، کیونکہ تمہیں کھونے کی ہمت میں اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اب گاڑی کو تھوڑا فاصلے پر روک دو۔ وہ سامنے بنے اس درمیانی طبقے کے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی دو عورتیں اسے گھر سے باہر نکلتی نظر آئیں۔ وہ سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکائے ان کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ عورتیں اس کی نظروں سے اوجھل ہوئیں، وہ گاڑی سے نکلتا سیدھا گھر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دروازہ ہلکا سا تھا، وہ ہاتھ دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ آگے بڑھتا دائیں جانب بنے کمرے کے پاس سے گزرتی اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ بنا کسی آہٹ کے دروازہ کھول کے دیکھا تو آئی نور گھٹنوں پر سر ٹکائے دبے دبے آواز میں رو رہی تھی۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کردم تھا۔ آئی نور کا آنسو سے تر چہرہ دیکھتے وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کے تاثرات دیکھ کر قدم خود بخود وہیں رک گئے۔ کیا یہ مجھے اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے؟ رحیم کے ذریعے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسلم کو کسی نے زہر دیا ہے، مگر اس کی موت کا ذمہ دار اسے ہی سمجھا جا سکتا ہے، یہ اس نے سوچا نہ تھا۔ نور میں ابھی وہ آگے بول ہی رہا تھا کہ عقب سے آتی آواز پر رک گیا۔
कोई पीछे खड़ा उससे सवाल कर रहा था, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मर्दाना आवाज पर करदम ने पीछे मुड़कर देखा तो रुखसार बेगम के साथ एक नौउम्र लड़के को खड़ा देखकर चौंका। वो चेहरे से ही 15-16 साल का लग रहा था, लेकिन सुनने वाले की आवाज सुनकर अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो 15-16 साल लड़का है। इसकी भारी आवाज किसी भरपूर मर्द का ही गुमान होता था। तुम? रुखसार बेगम उसको यहाँ देखकर हैरान हुई। आप इस आदमी को जानती हैं? हाँ, आदी है वो। रुखसार बेगम को समझ न आया उसे क्या जवाब दे। उधर करदम उनके आदी कहने पर चौंक उठा। इस लड़के को गौर से देखते यकदम उसे पुछतावे ने आन घेरा। आईनूर के साथ अपने कल रात का रवैया याद करके उसे नदामत महसूस हुई। तो इसका फोन आ रहा था कल रात, लेकिन ये है कौन? तुम कौन हो? सोचने के साथ ही करदम ने सवाल दागा। ये सवाल मेरा है, तुम कौन हो? बेटा, ये अदील है, नूर का भाई, और आदि ये करदम दा। मेरा मतलब ये करदम है, नूर का शौहर। बात बिगड़ती देखकर रुखसार बेगम ने फौरन तारफ करवाया। करदम जहाँ हैरान सा उसे देख रहा था, वहीं अदील शौक सा कभी उसे तो कभी आईनूर को देख रहा था। आपी, क्या ये सच है? उसने आईनूर को मुखातिब किया, जो इन सब से बेनियाज बैठी आंसू बहा रही थी। वो बगैर कोई जवाब दिए उठकर कमरे से बाहर निकल गई। आपी, आपी, अदील फौरन उसके पीछे लपका। बेटा, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। इन दोनों के जाते ही रुखसार बेगम करदम से मुखातिब हुई। नहीं, मैं बैठने नहीं आया। असलम की मौत का पता चला, सुनकर अफसोस हुआ। इसकी बात पर रुखसार बेगम हैरान होती उसे देखने लगी। जो पैसों की खातर उसकी जान लेने जा रहा था, आज खड़ा उसकी मौत पर इजहार अफसोस कर रहा था। इनके इस तरह देखने पर करदम को अपना आप खासा अहमकाना लगा। बस बेटा, जैसे अल्लाह की मर्जी। रुखसार बेगम अपनी हैरत पर काबू पाती फौरन बोली। कुछ मालूम हुआ आपको कि किसने जहर दिया? नहीं, अब इससे फर्क भी नहीं पड़ता। जाने वाला कौन सा वापस लौट आएगा। आप चाहें तो मैं मालूम करवा सकता हूँ, फिर आप जो चाहें असलम के कातलों को सजा दें। करदम की बात पर रुखसार बेगम मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, हम इंसान कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? ये इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो बेहतर सजा तजवीज करेगा असलम के कातलों का। रुखसार बेगम की बात पर वो यकसर खामोश हो गया। तुम नूर को लेने आए हो? इसको खामोश खड़ा देखकर रुखसार बेगम ने पूछा। वो मैं कमरे से आती चीखों की आवाज पर करदम यकदम बोलते बोलते रुका। आवाज आईनूर की थी। निकलो, अकेला छोड़ दो मुझे। इसकी चीखों पकार सुनकर दोनों जल्दी से दूसरे कमरे की तरफ बढ़े। नूर, क्या कर रही हो? संभालो खुद को। अंदर आते ही रुखसार बेगम ने आईनूर को पकड़ा, जो अदील को धक्के देते कमरे से निकाल रही थी। आप ही ये क्या करी हैं? मैं भाई हूँ आपका, अदील ने बेबसी से बोला। इस भाई लफ्ज के साथ सुतेला और नाजायज जैसे अल्फाज लगाना मत भूला करो। आईनूर की बात पर वहाँ मौजूद सारे नफूस शश्तर रह गए। अदील आंख में आंसू लिए कमरे से बाहर निकल गया। इतनी तकलीफ आईनूर के लफ्जों में नहीं थी, जितनी तकलीफ एक बाहर से आए शख्स के सामने अपनी जात की तजलील पर उसे हुई थी। रुखसार बेगम तासुफ से उसे देखती अदील के पीछे चली गई। करदम साकित खड़ा उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आया वो वापस चला जाए या यहाँ रुक कर आईनूर को चुप कराए, जो अब जमीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। तुम यहाँ छत पर मुंह लटकाए बैठी हो और मैं तुम्हें नीचे ढूंढती फिर रही हूँ। रुखसार बेगम कहते इसके पास आकर खड़ी हो गई। अदील ने फौरन अपने आंसू साफ किए। आदि, तुम जानते हो वो गुस्से की तेज है। गुस्से में ये नहीं देखती कि क्या बोल गई है। मुझे मालूम है आपी की बात का, बुरा नहीं लगा। रुखसार बेगम की बात पर अदील फौरन बोला। तो मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आपी ने उस आदमी से शादी कर ली और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। अदील खफकी से बोला। तुम्हें बताकर क्या हो जाता? वैसे भी नूर ने असलम की जान की खातिर उस शख्स से शादी की थी। मालूम हो गया मुझे आपी से। तो फिर परेशानी क्या है? रुखसार बेगम को इसके गुस्से की वजह समझ न आई। हर बार आप ही क्यों तकलीफ उठाएं? इससे तो अच्छा था वो पापा को मर जाने देती। कम अज कम कुछ तो बुराई इस दुनिया से खत्म हो जाती। आधी शर्म करो, बोलने से पहले सोच लो अपने मरे हुए बाप के बारे में बात कर रहे हो। इसकी बात रुखसार बेगम को गुस्सा चढ़ा गई। आप मुझे खामोश नहीं करा सकती। वो भी अपने नाम का एक था। इनके गुस्से को खातिर में लाए बगैर बोला। तुम दोनों बहन भाई का कोई इलाज नहीं। रुखसार बेगम कहती वापिस नीचे चली गई।
جانتی تھی دونوں کو سمجھانا دیوار میں سر مارنے کے مترادف ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھا دھیرے دھیرے شراب کے گھونٹ بہ رہا تھا۔ اسلم کے گھر سے وہ کچھ دیر پہلے واپس آیا تھا۔ اپنے وہاں جانے کا فیصلہ ہی احمقانہ ثابت ہوا۔ ابھی وہ بیٹھا انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عجیب خاندان ہے۔ پہلے وہ اسلم جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آگے پیچھے کوئی نہیں، مگر پھر اس کی بیوی اور بیٹی منظر پر آئیں، اور اب ایک ناجائز بیٹا بھی نکل آیا۔ نہ جانے اور کون کون سے رشتہ دار اس کے چھپے بیٹھے ہیں جو ایک ایک کر کے باہر آئیں گے۔ کردم سوچتا اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ گلاس ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھا۔ نور کا بھائی، وہ بھی سوتیلا۔ پتہ نہیں اس لڑکی سے جڑے اور کون سے راز سامنے آنا باقی ہیں۔ اس کی ذات ایک پہیلی سی ہے جس کو حل کرنا انتہائی مشکل لگتا ہے۔ کردم بڑبڑاتے ہوئے شراب کے گھونٹ لپیٹتا افق پر نظر مارتے مہتاب کو دیکھنے لگا، جس کے نور میں وہ آئی نور کو تلاش کر رہا تھا۔ اسلم کے انتقال کو 3 دن گزر چکے تھے۔ آئی نور اب بھی ادھر ہی تھی۔ اس دن کے بعد سے کردم دوبارہ نہیں آیا تھا، مگر آج اس نے سیما خالہ کے ذریعے آئی نور تک پیغام پہنچا دیا تھا کہ رحیم آج اسے لینے آ رہا ہے، اس کے ساتھ اب واپس آ جائے۔ مگر عدیل کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا وہ اس کے سر پر جا پہنچا، اور اب بھی وہ آئی نور کے کمرے میں موجود مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ بھی سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ اس شخص کے پاس واپس نہیں جائیں گی۔ میں نے تم سے کب کہا تھا عدی کہ اب میں کہہ رہی ہوں، میرے معاملے میں دخل اندازی مت کرو، مجھے اتنا غصہ نہ دلاؤ کہ آپ پھر سے مجھے ناجائز اور ستیلا بھائی بول دیں۔ یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ؟ عدیل فوراً اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بس اسے گھور رہی تھی۔ دیکھو عدی، وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اب میرا شوہر ہے، مجھے اب اس کے ساتھ رہنا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ عدیل خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آپ اس کو پسند کرنے لگی ہیں؟ اب کی بار خاموش رہنے کی باری آئی نور کی تھی۔ کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتے وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، ہاں، کون سی ایسی بیوی ہوگی جو اپنے شوہر کو پسند نہیں کرے گی؟ لیکن میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں، کسی دوسرے کی نہیں۔ تم میرے معاملات میں مت پڑو۔ وہ جھنجھلا اٹھی۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ میں اب آپ کو کھو نہیں سکتا۔ اگر اس آدمی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گا؟ تم فکر نہ کرو، وہ جلد ہی مجھے اس رشتے سے آزاد کر دے گا، پھر میں واپس تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ واقعی کیا وہ واپس آئے گی یا نہیں۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی اور نرم مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے عدیل کو دیکھا جو آنکھوں میں امید لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم جا کر اپنی پڑھائی کرو، میں ذرا ماما سے بھی مل لوں، وہ مسکرا کر کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عدیل بے بسی سے بڑبڑاتے ہوئے وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ رخسار بیگم ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی جب وہ خاموشی سے کمرے میں آ بیٹھی اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دعا مانگ کے جائے نماز کو اٹھا کر رکھتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پھر میں چاہتی ہوں اب آپ عدیل کے ساتھ کراچی واپس چلی جائیں، اب یہاں کچھ نہیں رکھا۔ اور میں بھی آ جاؤں گی بعد میں۔ کیا وہ تمہیں اب واپس آنے دے گا؟ ان کے سوال پر اس نے نظریں چرائیں۔ پتہ ہے نور، جب میں نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تمہیں حاصل کرنے کی چاہ تھی، مگر اب ان آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ اور جذبات دیکھے ہیں میں نے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ فوراً ان کی بات کاٹی۔ تم نہ مانو مگر ایسا ہی ہے، وہ اب تمہیں خود سے الگ نہیں کرے گا۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے بولی جیسے کچھ ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں یہ باتیں نہیں کرنے آئی۔ وہ زچ ہوئی۔ لگتا ہے آ گئے ہیں وہ، میں چلتی ہوں۔ آئی نور کے کہنے پر رخسار بیگم نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ ان سے مل کر گاڑی کی جانب پھڑ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کردم آج گھر پہ ہی موجود تھا جب غفار نے آ کر اسے پاشا کے آنے کی اطلاع دی۔ کچھ ضروری بات کرنی تھی کردم دادا، پاشا اس کے مقابل آ کر بولا۔ کہو، کیا کہنے آئے ہو؟ میں یہاں تم کو خبردار کرنے آیا ہوں۔ جانتے بھی ہو کس سے یہ بات کر رہے ہو؟ بہت اچھے سے جانتا ہوں میں اس وقت کہ کردم دادا سے مخاطب ہوں۔ پاشا اطمینان سے بولا اور جیب سے موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اس میں جمشید کی ویڈیو ہے۔ ہمارے جھگڑے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر تمہیں نقصان پہنچا سکے، پاشا نے کہا، اور وہ ویڈیو چلا دی۔ جمشید اور پاشا کی گفتگو جس میں بہت صفائی سے رد و بدل کر کے جمشید کے خلاف کر دیا تھا۔ ویڈیو کے ختم ہونے تک کردم خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے نظر اٹھا کر پاشا کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ سب بتانے کا مطلب؟ مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میں نے جو غلطی کی تھی بس اس کو سدھارنے کی چھوٹی سی کوشش ہے۔ آخر کو ہم ان اختلافات سے پہلے بہت اچھے دوست تھے۔ پاشا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کردم جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی ٹائم اس کا فون بج اٹھا۔ میں ابھی آیا۔
موبائل ہاتھ میں لیے وہ ایک سائڈ پر ہو گیا۔ پاشا نظر دوڑاتا گھر کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی اس کی نظریں دروازے پر ٹھہر گئیں۔ آئی نور برقع ہاتھوں سے اٹھائے ارد گرد سے بے نیاز دروازے سے داخل ہوتی سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ 2 آنکھیں حیرت اور دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پاشا نے بند دروازے سے نظر ہٹا کے قدم کی طرف دیکھا جو ابھی بھی فون میں مصروف اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ واپس نظروں کا رخ بند دروازے کی جانب مڑا جہاں ابھی آئی نور گئی تھی۔ یہ کون ہے اور کردم دادا جیسے بندے کے یہاں اس کا کیا کام؟ وہ پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ کردم کی آواز پر چونک اٹھا۔ یقیناً تم یہاں کچھ کھانے تو نہیں آئے تھے، اور جب تم اپنی بات کہہ چکے ہو تو یہ ضرور یہاں سے جانا چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ کردم جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا مسکراتے ہوئے بولا۔ پاشا اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہاں اب میں چلتا ہوں، اسے کہہ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا جیسے کردم نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ پاشا نے ایک نظر بند کر کے دروازے پر ڈال کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ بیڈ پر لیٹی سوچوں میں غرق تھی جب کردم دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آئی نور کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ کردم کی طرف اس کی پشت تھی۔ تم کب آئی؟ کردم کے سوال پر آئی نور نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے، جواب دیکھ کر چہرہ واپس موڑ لیا۔ کردم کو اس کی آنکھوں میں اجنبیت کے تاثر دکھائی دیے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے باپ کو میں نے مارا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہاں پر تمہاری نظریں تو کہہ رہی ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ میرے پاپا جس گناہوں کے راستے پر چل رہے تھے، اس راستے پر یہ جانا مشکل ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن۔ کوئی نہیں جان پاتا کہ دوست کی شکل میں کتنے آستین کے سانپ چھپے ہیں، اس لیے میں آپ پر شک نہیں کر رہی۔ آئی نور کی بات پر اسے یکدم پاشا کا خیال آیا۔ وہ بھی کبھی اس کا دوست ہوا کرتا تھا اور اب وہی اسے ڈسنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ دیر آرام کر لوں، مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ کردم کا جواب سنے بغیر ہی اپنی کہہ کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کردم بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جسے باپ کی موت نے چند دنوں میں ہی صدیوں کا بیمار بنا دیا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ ٹیرس میں لگے جھولے پر بیٹھی افق پر نظر آتے چاند کو تک رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین مسلسل جگمگا رہی تھی۔ وہ کبھی نظریں جھکائے موبائل اسکرین کو دیکھتی تو کبھی چاند کو۔ آئی نور جب سے واپس آئی تھی بستر کی ہو کے رہ گئی۔ سیما خالہ سے بھی بس رات کے کھانے پر ملاقات ہوتی، اس کے بعد وہ واپس کمرے میں بند ہو جاتی۔ دن بھر آرام کے بعد اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب تو میں بالکل اکیلی ہو گئی، کوئی بھی نہیں رہا میرے پاس۔ آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور اب پاپا بھی، گو کہ ان کا ساتھ تو نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن تھا تو صحیح۔ نظر چاند پر جمائے وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی جب کردم اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ آئی نور کے چہرے پر نظر جمائے وہ بغور اسے دیکھنے لگا جو اس کی آمد سے یکسر انجان تھی۔ چاند کا نور اور جلتی اسکرین کی روشنی سیدھے آئی نور کے چہرے پر پڑی اور اسے روشن کر رہی تھی۔ کردم نے نظر جھکا کر اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا جس کی اسکرین پر ایک مسکراتی ہوئی لڑکی کی تصویر نظر آ رہی تھی جسے کسی البم کی تصویر میں سے اتارا گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ کردم کی آواز پر آئی نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کب آئے؟ کافی دیر پہلے۔ اچھا، آئی نور نے کہہ کر چہرہ واپس سامنے کر لیا۔ کردم غور سے اس کو دیکھ رہا تھا جو اتنی بے نیازی سے بیٹھی تھی کہ اس کی آمد کی خبر تک اسے نہ ہوئی۔ کردم نے پھر سر جھکا کر تصویر پر نظریں جمائی۔ تم نے بتایا نہیں کہ کون ہے یہ؟ میری ماں۔ آئی نور کے جواب پر کردم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، نظریں سامنے جمی تھی۔ لیکن تمہاری ماں تو وہ میری پھوپھی ہے۔ کردم حیران ہوتا کبھی موبائل کو دیکھتا تو کبھی اس کو۔ آئی نور اور اس تصویر میں نظر آتی لڑکی کافی مشابہت رکھتی تھی۔ نام کیا تھا ان کا؟ ماہنور۔ صرف شکلیں نہیں نام بھی ملتے ہیں۔ کردم بڑبڑایا اور گہرا سانس لیتے خود بھی سامنے دیکھنے لگا۔ افق پر نظر آتا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اب کہاں ہیں یہ؟ کیا اسلم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ صرف پاپا کو نہیں، ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی، وہاں جہاں سے کسی کی واپسی ممکن نہیں۔ آئی نور کے اندر چھپا دکھ لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ بیمار تھی؟ نہیں، خودکشی کی تھی۔ کردم نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا جو کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ کردم کے سوال پر اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا، پھر آہستہ سے بتانا شروع کیا وہ تلخ باب جس نے اس کی ہستی کو ہلا کے رکھ دیا۔ ماما نانا نانی کی ایک اکلوتی اولاد تھی، بلکہ نانا جان کی تو جانیں بستی تھی ان میں۔ ماما کراچی میں پلی بڑھی تھی جبکہ پاپا
دادی جان اور پھپھو کے ساتھ لاہور میں۔ اتنا کہہ کر آئی نور خاموش ہوگی، جیسے آگے بولنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر اس کو خاموش دیکھ کر یکدم اس نے پوچھا، پھپھو کی شادی ان کے خالہ کے بیٹے ارسل سے ہوئی، جو کراچی کے رہائشی تھے۔ شادی کے بعد پھپھو کراچی چلی گئیں، چونکہ نانا جان اور ارسل انکل کی فیملی ایک دوسرے کی پڑوسی تھی، اس لیے وہ بھی اس شادی میں شریک ہوئے اور وہیں ماما پھپھو سے ملی۔ شادی کے بعد بھی ماما اکثر ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ ان ملاقاتوں میں ماما اور پھپھو کی اچھی دوستی ہوگی، اور اسی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے پھپھو نے دادی جان سے ماما پاپا کے رشتے کا ذکر کیا۔ چونکہ وہ بھی ماما کو شادی میں دیکھ چکی تھی اور پسند بھی کر لیا تھا، اس لیے سب رشتہ لے کر نانا جان کے پاس پہنچ گئے۔ نانا جان کو بھی ان کی فیملی اچھی لگی، وہ لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ارسل انکل کے کہنے پر کہ اسلم ایک اچھا لڑکا ہے، اس کی ذمہ داری وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، تو نانا جان مطمئن ہو گئے اور اس رشتے کی حامی بھر لی۔ شادی میں نانا نے کوئی کسر نہیں رکھی۔ شادی کے بعد بھی سب اچھے سے گزر رہا تھا۔ ایک دن ارسل انکل کی موت کی خبر ملی۔ پھپھو کے ساتھ صرف 6 ماہ کا گزارا کر کے وہ خال کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کی موت نے سب کو دکھ سے دوچار کر دیا، خاص کر پھپھو کو۔ تاہم کہتے ہیں نا کہ وقت کا کام ہے گزر جانا، تو وقت بھی گزر گیا۔ ان کی موت کا دکھ کم تو نہیں ہوا، لیکن بس اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لیا۔ پھر اسی دوران میری پیدائش ہوئی، جو سب کے لیے خوشی کا باعث بنی۔ لیکن خیر، وقت گزرتا رہا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ اس دوران نانا اور دادی جان کا بھی انتقال ہو گیا، اور دادا جان وہ تو پاپا کے بچپن میں ہی سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ آئی نور پھر خاموش ہو گئی، لیکن اس بار کردم بھی خاموش رہا، کیونکہ آج آئی نور بولنا چاہتی تھی اور کردم سننا چاہتا تھا۔ ہماری زندگی میں سب ٹھیک چل رہا تھا، یا شاید مجھے لگ رہا تھا۔ بچی تھی نا، اس لیے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو اور انسانی رویوں سے ٹھیک طرح واقف نہ تھی۔ مگر وہ رات مجھے 12 سال کی عمر میں اس دنیا سے واقف کرا گئی۔ ماما اور پاپا کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی، یا یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ اکثر پاپا ماما کو اپنی مردانگی کا ثبوت دکھاتے رہتے، انہیں مار کے۔ وہ میرے سامنے ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن ماں کے چہرے پر موجود نشان مجھے ان پر بیتی اذیت کا بتا جاتے۔ مگر پھر وہی بات، میں چھوٹی تھی، اس لیے ماما کے جھوٹے بہانوں کو سچ مان جاتی۔ تاہم ایک دن ہم نانی جان کے ہاں گئے۔ ان دنوں ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ وہاں پہنچ کر ہم سب سے ملے، اور اس کے بعد میں سیدھا ماما کے ساتھ کمرے میں سونے چلی گئی۔ سفر کی وجہ سے تھکن جو سوار ہو گئی تھی، لیکن جب میں جاگی تو ماما میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے سے باہر آئی تو برابر والے کمرے سے مجھے باتوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر کمرے میں جانا چاہا، مگر ماما کو روتا دیکھ کر میں دروازے پہ ہی رک گئی۔ ان دونوں کی میری طرف پشت تھی، اس لیے مجھے وہ وہاں کھڑا دیکھ نہ پائی، اور میں نے سب سن لیا۔ کیسے پاپا ماما کو مارتے تھے، پوری رات گھر سے باہر گزارتے تھے، اور ماما کیسے ان کی راتیں پاپا کے انتظار میں جاگ کر گزارتی تھی۔ خیر، یہ سب تو معمولی سی باتیں تھی ماما کے نزدیک، کیونکہ وہ یہ سب برداشت کر سکتی تھی سوائے بے وفائی کے۔ آئی نور خاموش ہو گئی، ضبط کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ لاہور کی یک بکستہ ٹھنڈ ہوا میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کردم اسے روکنا چاہتا تھا، مگر آج وہ نہ بولتی تو اس کے اندر کا غبار کبھی باہر نہ نکلتا، وہ یوں ہی گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ نانی جان کے ہاں کچھ دن گزار کر ہم لاہور پھر واپس آ گئے۔ پھپھو نے ماما سے وعدہ کیا کہ وہ وقت نکال کر پاپا سے بات کریں گی، لیکن نہ وہ وقت آنا تھا نہ آیا۔ کراچی سے واپسی پر ہمیں رات ہو گئی۔ گو کہ پاپا رات میں گھر نہیں ہوتے تھے، اس لیے ہماری واپسی کی خبر ماما نے پاپا کو نہ دی تھی۔ وہ رات بہت اندھیرے میں ڈوبی تھی، نہ جانے رات کا اندھیرا تھا یا گناہوں کا۔ ہم رات کے تقریباً 2 بجے گھر واپس لوٹے۔ ماما کے پاس ہمیشہ گھر کے تالے کی دوسری چابی ہوتی، اس لیے تالا کھول کر ہم گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سفر کی تھکن نے برا حال کر دیا تھا۔ میں باہر رکھے صوفے پر لیٹ گئی۔ ماما سارے گھر لائٹس جلاتی سامان رکھے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی چیخو پکار گھر کے در و دیوار نے سنی تھی۔ ماما کی آواز سن کر میں کمرے میں گئی، مگر ایک موتی ٹوٹ کر آئی نور کی آنکھ سے بہہ گیا۔ خود پر کیا ضبط جواب دے گیا۔ کردم افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ پاپا وہاں اکیلے نہیں تھے، ایک عورت بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ دیکھتے ہی ماما وہاں سے چلی گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے اس عورت پر بہت غصہ آیا، جس کی وجہ سے ماما رو رہی تھی، اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ماما کے جاتے ہی وہ عورت بھی فوراً گھر سے چلی گئی۔ پاپا اور میں کافی دیر تک کمرے کا دروازہ پیٹتے رہے، پر ماما نے نہیں کھولا۔ تب پاپا نے دروازے کو دھکا مار کر دروازے کا لاک توڑا
दरवाजा खुलते ही मैं फौरन अंदर भागी तो मामा को फर्श पर पाया। इर्द गिर्द खून फैला हुआ था। उन्होंने अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दी थी। आइनूर कहते ही अपने हथेलियों को देखने लगी, यूं जैसे इन पर महानूर का खून लगा हो। करदम इसके चेहरे पर रकम अजियत को पड़ रहा था। उसे याद आया कैसे वो इसके हाथ पे जमे खून को देखकर खौफजदा हो गई थी, और जब करदम ने उस आदमी को गोली मारी थी वो डर कर बिस्तर में छुप गई थी। मामा की खुदकुशी की खबर नानी जान बर्दाश्त न कर सकी। वो भी दिल का दौरा पड़ने से मर गई। पल भर में मुझे लगा सब खत्म हो गया। मामा के जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगी। किसी चीज में दिल नहीं लगता था। मामा की मौत ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मेरी हालत की वजह से फूफो हमारे साथ ही रहती थी। मैं स्कूल में सबसे अलग और खामोश रहने लगी, और रहना चाहती भी थी, मगर अलीना ने मेरी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। वो जबरदस्ती मेरे पास आके बैठ जाती और मुझसे बातें करती। कुछ ही अरसे में वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, और इत्तेफाक से वो रहती भी हमारे घर के पास थी, तो अक्सर उसका आना जाना लगा रहता। मैं मामा की मौत से बाहर तो नहीं निकली थी, मगर उसकी सोहबत में अपना गम जरूर भूल जाती। एक दिन वो स्कूल के काम के लिए मेरे पास आई। काम पूछकर वो वापस चली गई, मगर अपनी किताब घर पर ही भूल गई। शाम के वक्त में वही वापस देने फूफो के साथ उसके घर गई तो आइनूर ने अपने लबों को आपस में प्रविष्ट कर लिया। मजीद आगे कुछ नहीं कहना चाहती थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। तो मैं कभी अपनी जिंदगी में एक बाप की ऐसी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, जो शराब के नशे में ये तक भूल गया हो कि सामने खड़ी लड़की उसकी अपनी बेटी है। उसके पापा भी मेरे पापा की तरह शराबी, जवारी और जानी थे। उस दिन मैंने अपनी सबसे प्यारी दोस्त को भी खो दिया। ये सब देखने के बाद फूफो मुझे अपने साथ कराची ले गई ताकि मैं इस माहौल से बाहर निकल सकूं। आइनूर ने अपने आंसू साफ किए और करदम की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। तो तब से तुम उनके साथ रहती हो? हाँ, पापा की वजह से सब रिश्तेदारों ने ताल्लुक तोड़ लिया। बस एक फूफो थी जिन्होंने मुझे संभाला। इनकी अपनी कोई औलाद जो नहीं थी, उन्होंने शादी क्यों नहीं की दोबारा? वो अंकल से बहुत मोहब्बत करती हैं। औरत ही होती है जो शौहर के वफात को बरसों गुजर जाने के बाद भी ताउम्र भी बेवा की चादर ओढ़े रखती है। इसकी जगह कोई किसी और को नहीं देती। ये मर्द ही होता है जो मरहूम बीवी का कफन भी मैला होने नहीं देता और शादी कर लेता है। और आदि कैसे? मतलब करदम ने बात बदलनी चाहिए, मगर सही अल्फाज ना मिले। कराची आने के बाद पहली दफा पापा से मिलने लाहौर वापस गए तो एक औरत घर आई थी जो आदि को पापा का बेटा बता रही थी। कह रही थी कि वो थक गई है इनके बेटे का बोझ उठाते उठाते। अब वो अपना बोझ नहीं उठा सकती, वो बीमार है, इसलिए अब वो अपने बच्चे को संभाल ले। मगर पापा को कोई परवाह ही न थी, इसलिए फूफो ने उसे भी अपनी आगोश में ले लिया। आइनूर खामोश हो गई। काफी पल यूं ही खामोशी के नजर हो गए। आइनूर चांद को देख रही थी और करदम सर झुकाए मोबाइल में नजर आती तस्वीर को। इसकी नजर तस्वीर में महानूर की नाक में चमकती लौंग पर गई। करदम ने सर उठाकर उसे देखा। अब वो लौंग अब आइनूर की नाक में पूरी आबोताब से चमक रही थी। तो ये लौंग तुम्हारी माँ की है? हाँ, एक यही उनकी आखिरी निशानी मेरे पास है, इसलिए पहन ली, वरना मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं। क्यों? लड़कियों को तो बहुत शौक होता है। होता होगा, पर मुझे नहीं, कभी हुआ भी नहीं, तो मैंने दबा दिया इन सबको। मेरी सारी ख्वाहिशात मेरी माँ के साथ दम तोड़ गई। जब भी मैं किसी को सच समझ कर तैयार देखती, मुझे इस औरत का चेहरा याद आ जाता जिसकी वजह से मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली। जहर लगती हैं ऐसी औरतें जो सच समझ कर नामहरम मर्दों को फंसाकर दूसरी औरतों की जिंदगियां खराब कर देती हैं। आइनूर की आंखें अपनी माँ के जिक्र पर बरसना शुरू हो गई। करदम के पास अल्फाज ना थे, वो इसे चुप करवाता। इसने आइनूर के शाने पर हाथ रखकर खुद से लगा लिया। आइनूर भी इसके कंधे पर सर रखती मजीद आंसू बहाने लगी थी। मैं मामा को कभी नहीं बुला सकी। मैंने कभी भी इन बातों का जिक्र फूफो से नहीं किया। फूफो ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, लेकिन ये बात मेरे दिल से नहीं निकलती कि मामा की हालत की जिम्मेदार वो भी कहीं ना कहीं है। वो पापा के बारे में सब जानती थी, फिर भी उन्होंने मामा की शादी पापा से करा दी। ये नहीं सोचा कि इस अमल से उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो करदम के साथ लगी रोती आंसू बहाती रही। ये पहली दफा था कि वो किसी से अपने दिल की बात कर रही थी, वो भी ऐसे शख्स से जिसे वो अपनी आजादी चाहती थी। यूं ही बैठे न जाने कितना वक्त गुजर गया। होश तब आया जब दूर कहीं मस्जिद से फजर की अजान की आवाज सुनाई दी। आइनूर सीधी होकर बैठ गई, गले में पड़े दुपट्टे को सर पे लिया। करदम की सारी तवज्जो इसके चेहरे पर थी, जिस पर नूर ही नूर था। इसने भी इतनी कम उम्री में अपनी ख्वाहिशात को मारा था। जिस उम्र में लड़कियां सच समझकर घूमती हैं, इस उम्र में उसने खुद को छुपा लिया। फिर
اللہ، وہ کشش، وہ نور، وہ کیوں اپنے بندے کو نہیں دیتا جس نے اس کے حکم کے آگے سر جھکایا؟ آئی نور اٹھ کھڑی ہوئی، کردم کا تسلسل ٹوٹا، وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، اتنا کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ کردم وہیں آسمان تلے بیٹھا رہا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ بنا لڑے ان کے درمیان اتنی لمبی گفتگو ہوئی تھی، ورنہ ہر گفتگو کا انجام جھگڑا ہی نکلتا تھا۔ کون کہتے ہے کہ وقت کے ساتھ انسان سب بھول جاتا ہے؟ محبت سچی ہو تو یادیں سمندر کے لہروں جیسی ہو جاتی ہیں، کبھی آہستہ آہستہ مانو، نہیں تو کبھی اتنی زور آواز جیسے سب بہا لے جائیں گی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ان لہروں کے سامنا کرنا ضرور سیکھ لیتا ہے۔ آئی نور کی محبت بھی اپنی ماں کے لیے ایسے ہی تھی۔ کچے ذہن پر لگی ضربیں اپنا بہت گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی گھڑی پر پڑی جو 10 بجا رہی تھی۔ وہ کتنی دفعہ کردم کو اٹھانے کے لیے آ چکی تھی، مگر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فجر تک جاگنے کے بعد وہ اب گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتی آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل پر موبائل اٹھا لیا۔ الارم سیٹ کر کے اس نے کردم کے کان کے پاس رکھ دیا۔ کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز کانوں پر پڑتے ہی وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ دماغ سن ہو گیا۔ وہ خالی نظروں سے سامنے کھڑی آئی نور کو دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی دماغ کچھ سمجھنے کے قابل ہوا، وہ تیوری چڑھائے کمبل کو ایک طرف پھینکتا کھڑا ہو گیا۔ تم سدھرو گی نہیں، میں بگڑی ہوئی نہیں، اس کے غصے کا اثر لیے بنا بولی۔ دل ہلکا ہوا تو واپس اپنے جون میں واپس لوٹ آئی تھی۔ کردم غصے سے اسے گھورتا باتھ روم میں گھس گیا۔ جانتا تھا بولنا بیکار ہے، سزا ملنے، چوٹ لگنے کے بعد بھی اس پر اثر نہ ہوا تو گھورنے سے کیا ہونا تھا۔ نہا کر باہر نکلا تو آئی نور کی بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے میں لگی تھی۔ وہ جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، آئینے میں اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے گویا ہوا۔ اسلم کو، مجھے اب پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اب ان کی کتاب بند ہو چکی ہے، اس لیے جب ہم کسی کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر سکتے تو برے لفظوں میں بھی یاد نہیں کرنا چاہیے۔ آئی نور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر تم اپنی بات کاٹنے والی عادت چھوڑ دو تو جان جاؤ گی کہ سامنے والا برائی کر رہا ہے یا کام کی بات کہہ رہا ہے۔ اچھا بولے، کیا بات ہے؟ اس کے لہجے سے جھلکتا طنز صاف واضح تھا۔ وہ نظر انداز کرتا ہوا بولا، اگر تم چاہو تو اسلم کے قاتلوں کا پتہ لگوا سکتا ہوں۔ ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے باہر کا رستہ صرف موت ہے۔ لیکن میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ ایک بار پھر اس کی بات کاٹتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کردم تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اتنی سی بات تھی، لڑکی اگر اس کو بتا دیتی تو تمہارے ساتھ اس دن وہ سب نہ ہوتا۔ سیما خالہ اس کے سامنے آلو رکھتے ہوئے بولی، جو یقیناً آئی نور نے چھیلنے تھے۔ اس دن کے بعد سے آج ان کی ٹھیک طرح بات ہو رہی تھی۔ عدیل کے بارے میں وہ انہیں پہلے ہی بتا چکی تھی، مگر صرف اتنا کہ وہ اس کا بھائی ہے اور ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرتا ہے۔ لیکن اس رات عدیل کے فون سے لے کر آئی نور کو سٹور میں بند کرنے تک کی ساری کہانی اس نے آج ان کو بتائی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھے اس کی طبیعت درست کر رہی تھی۔ آپ ہمیشہ ان لاٹ صاحب کی طرفداری کریے گا، آئی نور منہ بسورتے ہوئے بولی۔ ہاں، تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہیں، سیما خالہ نے بھی تڑک کر جواب دیا۔ آئی نور مسکرا دی۔ اب مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس دن آپ نے مجھے ناشتہ یوں کرا کے بھیجا تھا، آپ جانتی تھی پاپا کے انتقال کی خبر سن کر میرے حلق سے ایک نوالہ تک نہیں اترے گا، وہ افسردگی سے بولی۔ ہاں، ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کی اہمیت کبھی نہیں بدلتی۔ سیما خالہ شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر آپ نہ ہوتی تو میں اس محل نما قید خانے کی در و دیوار سے اکیلے سر مارتی ذہنی مریض بن جاتی۔ پاگل، ایسی باتیں نہیں کرتے، ویسے بھی کردم بیٹا کا دل اتنا برا نہیں۔ ان کی بات پر آئی نور نے آنکھیں گھمائی۔ آپ کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے کردم کی تعریف کرنے کا۔ ہاں بالکل، آخر کو میرے سامنے پلا بڑھا ہے۔ آپ بچپن سے جانتی ہیں؟ آئی نور حیران سی ہو کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، پہلے میں اس کی ماں کی ملازمہ تھی، مگر میرے مرد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی تو میں اپنے مرد کے ساتھ گاؤں واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے مرد کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار سمجھتے نہیں تھے اور اولاد نہیں تھی، اس لیے میں واپس لاہور آ گئی۔ یہاں آ کر کردم کی ماں سے ملنا چاہا تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور کردم کا کچھ پتہ نہیں۔ تاہم میں نے کہیں اور ملازمت شروع کر دی۔ کئی سال ایسے چلتا رہا، پھر ایک دن اچانک مجھے کردم ملا۔ میں تو پہچان ہی نہیں سکی، بڑا جو ہو گیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی مجھے پہچان لیا۔ بس تب سے اس کے پاس کام کر رہی ہوں۔ سیما خالہ کی باتیں سنتے ایک پل کو آئی نور کا دل کیا کہ وہ کردم کی ماں کے بارے میں پوچھے، مگر خاموش رہی۔ اسے یاد تھا کہ کردم کے ماضی کا ذکر آتے ہی سیما خالہ بھی خاموش ہو گئی تھی،
اس لیے اب ان سے پوچھنا مناسب نہیں لگا۔ موضوع کو واپس وہیں پہ موڑ دیا جہاں سے بدلا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا بیٹا اتنا اچھا ہے کہ مجھے اسٹور میں بند کرنے کے بعد جھوٹے منہ معافی تک نہیں مانگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جسے کسی کی جان لے کر افسوس نہیں ہوتا وہ تمہیں اسٹور میں بند کرنے پر شرمندہ ہوگا؟ میں کسی نہیں ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آئنور شکوا کر گئی۔ سیما خالہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ گڑبڑا کر آلو کو واپس برتن میں پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا نماز پڑھاؤں۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ سیما خالہ کی بات پر انہیں گھوری سے نوازتی فوراً وہاں سے نکل گئی اور کچھ نہ بولی۔ یہ ماما بھی نہ، پتا ہے مجھے سبزیاں خریدنی نہیں آتی پھر بھی مجھے بھیج دیا۔ عدیل بڑبڑاتا ہوا ایک ٹھیلے والے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ ابھی وہ سبزی خریدنے کے لیے لسٹ دیکھ ہی رہا تھا کہ رستے سے گزرتی گاڑی میں بیٹھے کردم کی نظر اس پر پڑی۔ غفار گاڑی روکو، وہ ادھر جو لڑکا ہے اسے یہاں لے کر آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جی دادا، غفار کہہ کر گاڑی سے نکلا اور بائیں جانب چل دیا جہاں عدیل کھڑا ٹھیلے والے سے بحث کر رہا تھا۔ سنو لڑکے، میں، اس نے شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم؟ دادا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کون دادا، کہاں ہے؟ وہاں گاڑی میں، غفار نے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر عدیل دروازہ کھولتا پچھلی نشست پر قدم کے برابر بیٹھا۔ اچھا ہوا تم یہیں مل گئے، ورنہ میں تم سے ملنے آنے والا تھا۔ عدیل ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ واقعی اگر مجھے پتا ہوتا سالے صاحب خود چل کر آنے والے ہیں تو ملاقات کے لیے تھوڑا انتظار ہی کر لیتا۔ قدم مسکراتے ہوئے بولا۔ دیکھو زیادہ فری نہ ہو، میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ، کہتے ہوئے عدیل نے ہاتھ کا مکہ بنا لیا۔ بات ادھوری اور انداز واضح تھا۔ قدم دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور عدیل کا وہیں ہاتھ تھام کر ہلکے سے موڑ دیا۔ عدیل کرا کے رہ گیا۔ اتنے سے ہو اور باتیں بڑی بڑی کر رہے ہو۔ دیکھو قدم دادا، یہ مت سمجھنا کہ وہ میری سوتیلی بہن ہے تو ہمیں محبت نہیں۔ ہاں غصے میں وہ مجھے برا بلا کہہ دیتی ہے، ظاہر ہے انسان ہے، فرشتہ نہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم میں بہت محبت ہے۔ سب جانتا ہوں میں تمہارے بارے میں، مگر تم یہ بھی جان لو کہ تمہاری بہن اب میری بیوی بھی ہے، اس لیے اس کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ میری بیوی اور میرے بیچ آنے والے کو میں نہیں چھوڑوں گا، پھر چاہے وہ میرا سالہ ہی کیوں نہ ہو۔ دھمکی دے رہے ہو؟ عدیل ماتھے پر تیوری لائے اسے گھرتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں سالے صاحب، ہماری اتنی مجال کہاں، چلو تمہیں تمہاری بہن سے ملواتا ہوں، قدم نے کہہ کر گاڑی کے باہر کھڑے غفار کو اشارہ کیا۔ قدم کا اشارہ ملتے ہی وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ گھر چلو۔ جی دادا، غفار نے کہتے ہی گاڑی کے رستے پر ڈال دی۔ عدیل بھی خوش ہوتا سکون سے بیٹھ گیا۔ بہن سے ملنے کی خوشی میں اسے رخسار بیگم کا سامان بھول ہی گیا تھا۔ لڑکی تم پھوڑ کی پھوڑ رہنا۔ آئنور نماز ادا کر کے واپس کچن میں آئی تو سیما خالہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ کیوں، اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ حیران سے پوچھنے لگی۔ آلو کا چھلکا اتارنے کو کہا تھا، آدھا آلو ہی چھیل دیا۔ ہاں تو میں نے یہ سب پہلے نہیں کیا، میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی تھی، ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا میرے پاس، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تبھی باہر سے گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ لگتا ہے کردم آج جلدی آ گیا۔ ہاں میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر آئنور کچن سے باہر نکل گئی۔ دروازے پر جا کر دوپٹے سے چہرہ چھپائے کھڑی ہوئی۔ عدیل کو گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ عدیل قدم کے ساتھ چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیسی ہیں آپی؟ پاس آ کر کہتے وہ اس کے گلے لگ گیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع دینے کے لیے قدم انہیں وہیں چھوڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ ہیں کہ غصہ کری ہیں؟ ویسے گھر کتنا بڑا ہے آپ کا اس گنڈے کا؟ عدیل کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی جلتی کرتی اس کے پیچھے چل دی۔ ارے آدھی بیٹا آیا ہے۔ کچن سے نکلتی سیما خالہ کی نظر ان پر پڑی تو خوشی سے بولی۔ آئنور کے ساتھ کھڑے لڑکے کو پہچانے میں انہیں ذرا مشکل نہ ہوئی تھی۔ وہ کافی حد تک اسلم سے مشابہت رکھتا تھا اور کچھ حد تک آئنور سے بھی۔ ان کی بات پر عدیل نے ناسمجھی سے آئنور کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً تعارف کروایا۔ آدھی یہ سیما خالہ ہیں۔ آئنور کے بتاتے ہی عدیل نے انہیں فوراً سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور کیسے ہو بیٹا؟ اللہ کا شکر۔ چلو تم دونوں باتیں کرو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے یہاں مت آنا، آخر تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ پہلے کہا تھا تم سے لاہور مت آنا، مگر تم پھر بھی آگے، پھر کہا یہاں مت آنا، لیکن تم یہاں بھی آگے۔ آئنور غصے سے اسے سنائی جا رہی تھی۔ اب کیا میں اپنے باپ کی میت کو کندھا دینے بھی نہ آتا؟ عدیل بھی اب جھنجھلا اٹھا۔ ہاں تو دے دیا نا کندھا، پھر واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہاں کیا میری میت کو کندھا دینے آئے ہو؟ آپ ہی پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ عدیل یکدم چلایا تھا۔ آواز ہلکی رکھو اور اب جاؤ
और फिर उस दिन की तरह मेरे मुंह से कुछ उल्टा मत सुन लेना। यही ना मेरे मामले में मत पड़ो, तुम मेरे सुतेले और नाजायज भाई हो, वगैरह वगैरह। इसकी बात पर आइनूर उसे देखती रह गई। अगर वो ढीठ थी तो वो महा ढीठ था। जैसे करदम की बात का असर आइनूर पर नहीं होता था, वैसे ही आइनूर की बात का असर आदिल पर नहीं होता था। देखो आदि, मेरे पास अब सिर्फ तुम और मामा हो। मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहती। मेरे पास भी आप और मामा है, मैं भी आप लोगों को खोना नहीं चाहता। वो भी दो बदो बोला, यानी तुम मेरी बात नहीं मानोगे? उफ, कभी ऐसा हुआ आपकी कोई बात नहीं मानी हो? जा रहे हैं कल वापस। मामा बोल रही थी कि वो अब यहाँ कोई जॉब ढूंढ लेंगी, पर मैंने उन्हें राजी कर लिया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह राजी नहीं हुई। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात कर लूंगी, अब तुम जाओ यहाँ से। आइनूर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जा रहा हूँ, लेकिन पहले कुछ खाने को तो दे। पहली दफा भाई बहन के घर आया है, वैसे भी आपकी मासी खाना लेने गई है। आदिल मजे से सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोला। वो मासी नहीं, सीमा खाला है। उसने आंखें दिखाई। एक तो हर कोई हमसे दूसरे रिश्ते क्यों जोड़ने बैठा होता है। पहले फूफो हमारी मामा बन गई और अब ये मासी हमारी खाला। आदिल मुंह बनाता हुआ बोला। बदतमीज, ये बातें मामा के सामने मत बोल देना। आइनूर ने उसके सर पर चपत लगाई। अच्छा अच्छा, नहीं बोलता, लेकिन कुछ खिला पिला तो दे। तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है हराम कमाई खाने का। मुझे बस खाने से मतलब है, हराम हो या हलाल। वैसे भी बहनोई खुद घर लेकर आया है, खाना खाए बगैर तो नहीं जाऊंगा ना। आदिल कहता हुआ उठकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। इन जीजा और साले की तुम्हें, आइनूर बड़बड़ाते हुए पैर पटकती खुद भी उसके पीछे चल दी थी। आप यहाँ आदि को क्यों लेकर आए थे? कदम ड्रेसिंग रूम से शबे खवाबी का लबास पहन कर बाहर आया तो आइनूर पूछ बैठी। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलवा देता हूँ। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ उसकी फिक्र करने के लिए। अच्छा, उस दिन तो सुतेला और नाजायज से अलकाबाद से नवाज रही थी। मैंने बस गुस्से में बोला था। वैसे भी मैं उससे उन बातों की माफी मांग चुकी हूँ, क्योंकि आपका मेरी तरफ कोई हिसाब नहीं लगते। वाकई कभी मुझसे तो नहीं माफी मांगी तुमने अपनी कही बातों पर? क्योंकि आपका मेरी तरफ कोई हिसाब नहीं निकलता। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो आप कभी सर पर चोट देकर तो कभी स्टोर में बंद करके हिसाब बराबर कर लेते हैं। आइनूर की बात पर एक जानदार मुस्कुराहट करदम के होंठों को छू गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई तुम्हें आदि की परवाह है, जबकि वो तुम्हारा सुतेला भाई? और दानिस्ता तौर पर उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरा भाई है। सुतेला या नाजायज होने में उसका क्या कसूर? उसने खुद अपने लिए ऐसी जिंदगी थोड़ी ना मांगी थी। ये तो बस हम लोगों के दिमाग की खनास है, जो ऐसे बच्चों और लोगों को हकारत से देखते हैं। आइनूर की बात पर वो काफी देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर सीधा होकर बाएं हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। आइनूर भी डाइजेस्ट रख कर लाइट बंद करती सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी जब करदम ने उसे बाजू से खींचकर इसका सर अपने सीने पर रख लिया। शबा बखैर, करदम ने कहकर आंखें मूंद ली। वो बस झंझला के रह गई। जमीन पर पड़ती बारिश की बूंदों ने चार सू मिट्टी की खुशबू फैला दी थी। काले आसमान से बरसती बारिश का मंजर देखने वाला था। ऐसे में नींद की आगोश में सोई आइनूर के कानों तक पहुंचने वाली बरसती बारिश की आवाज ने खलल पैदा किया तो इसने आंखें खोल दी। वो शीशे से बने टेरेस के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। रात हो रही है नूर, बारिश में नहीं नहाओ, बीमार पड़ जाओगी, अंदर आओ। बचपन की बहुत सी यादें जहन के पर्दे पर ताजा हुई। क्यों इतनी जल्दी छोड़ गई मुझे मामा? एक बार तो मेरे बारे में सोचती। अब कौन है मेरा ख्याल करने को, मुझे रोकने टोकने को? बारिश के साथ साथ आंसू भी इसके चेहरे को तेजी से भगो रहे थे। यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर, बीमार पड़ जाओगी। आइनूर ने चेहरा मोड़कर पीछे देखा। हाथ में छतरी लिए करदम इसके पास आता फिक्रमंद लहजे में बोला था। आइनूर ने अपने हाथ नीचे कर लिया और पूरी इसकी जानिब मुड़कर खड़ी हो गई। उठी क्यों थी? नमाज पढ़नी थी? करदम ने पूछने के साथ ही हाथ बढ़ाकर इसके आंसू से तर चेहरा अपनी उंगलियों के पोरों से साफ किया। वो बारिश की नजरों में भी इसके आंसुओं को पहचान सकता था। आइनूर उसे देखती रह गई। बताओ, उठी क्यों थी? नमाज पढ़नी थी, आइनूर धीरे से बोली। ठीक है, चलो चलकर कपड़े बदलो वरना बीमार हो जाओगी। कहने के साथ ही उसने बाएं हाथ आइनूर का शानों पर फैलाया और अपने साथ लगाए छतरी तले अंदर की जानिब बढ़ गया। आइनूर भी खामोशी से उसके साथ चल दी। इसका जहन अभी भी कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता था। चलो लड़की, ये नाश्ता ले जाओ, करदम इंतजार कर रहा होगा। आइनूर सर पर टेबल पर झुकाए कुर्सी पर बैठी थी जब सीमा खाला ने उसके सामने नाश्ता रखा। अच्छा, वो टेबल से सर उठाकर बोली। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? इसका सता हुआ चेहरा देखकर सीमा खाला फिक्रमंदी से पूछने लगी।
ارے کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ اچھا چلو، کردم کے جانے کے بعد آرام کر لینا۔ نہیں، آج میں گھر جاؤں گی تو وہیں آرام کر لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ملاؤ گھر والوں سے، سیما خالہ کہہ کر مسکرا دی۔ آئی نور بھی جواباً ہلکا سا مسکرا کر ناشتہ کی ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل آئی۔ وہ اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب آئی نور ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ کردم ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالتا اپنی تیاری میں لگا تھا۔ وہ جانتا تھا آئی نور سے کیا کہنے آئی ہے۔ کردم کے صبح اٹھتے ہی وہ ایک بات کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی جسے وہ کئی بار رد کر چکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے اور میں منع بھی کر چکا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں؟ میں کہیں بھاگ نہیں رہی، واپس آ جاؤں گی۔ وہ تو تمہیں آنا ہی ہے، راہ فرار کا راستہ جو نہیں، تو پھر آج جانے دے، میں پھر کبھی جانے کا نہیں بولوں گی۔ کردم نے ایک نظر اسے دیکھا جو دنیا جہاں کی پریشانی اپنے چہرے پر لیے اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں رحیم کو گھر پہ ہی چھوڑ جاؤں گا، اس کے ساتھ چلی جانا، اور اپنا موبائل دو۔ آئینو نے اس کی بات پر الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ کردم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنا نمبر اس میں ڈالا اور اس کے موبائل سے اپنے نمبر پر بیل دے کر موبائل واپس اسے پکڑا دیا۔ میں نے اپنا نمبر ڈال دیا ہے اور تمہارا نمبر بھی میرے پاس آ گیا ہے، اب اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آئینو نے کہتے ہوئے آنکھیں گھمائی۔ بھلا اپنے گھر میں مجھے کیا مسئلہ ہوگا، وہ سوچ کے رہ گئی پر بولی کچھ نہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ وہ دونوں ساتھ لاہور آئی تھی اور اب وہ اکیلے واپس جا رہی تھی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا یہاں اکیلے تمہیں چھوڑ کر جانے کو، رخسار بیگم افسردگی سے بولی۔ آپ میری فکر نہ کریں اور پھر میں روز کال کروں گی، آئینور بے بسی سے انہیں سمجھانے لگی۔ وہ کل فون پر کافی دیر انہیں سمجھاتی رہی لیکن آج پھر رخسار بیگم وہی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے نور، یہ تو ہم نے سوچا نہ تھا، کیا کر سکتے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، بس اب ان سب فکروں کو ادھر ہی چھوڑ جائیں۔ اور ہاں، اب آدھی گھر پہ ہی رہے گا، آپ ہاسٹل نہ بھیجیے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا تو اس طرح میں بے فکر رہوں گی۔ آپ بھی چلے نا، ہم کہیں دور چلے جائیں گے جہاں ہمیں وہ ڈھونڈ نہ سکے۔ نہیں آدھی، جہاں بھی جائیں گے وہ ڈھونڈ نکالے گا، راہ فرار بیکار ہے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ لیکن کچھ نہیں، بس اب جاؤ، ٹرین چلنے والی ہے، اور ہاں ماما کا خیال رکھنا، میں روز فون کر کے پوچھوں گی، آپ فکر نہیں کریں، میں خیال رکھوں گا، آپ بھی اپنا خیال رکھنا۔ ایک دو اور باتوں کے بعد وہ اسے گلے ملتے ٹرین میں بیٹھا کے ٹرین چلنا شروع ہو چکی تھی اور آئی نور نم آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ کون جانے کون سا سفر آخری ہو، کون جانے پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ اوہ رحیم دادا، واپسی کب کی ہے؟ رحیم آئی نور کو اس کے گھر چھوڑ کر کچھ دیر پہلے ہی اڈے پر پہنچا تھا۔ کام سے فارغ ہو کر اب وہ تھوڑا آرام کرنے بیٹھا تو رحمت اور فاروق نے اس کے سر ہو لیا۔ کیا مطلب؟ چھوڑ آئے ہو بیگم صاحبہ کو تو واپسی بھی تو لینے جاؤ گے نا؟ میں تو کہتا ہوں اڈوں کا کام چھوڑ کے تو اس اسلم کی بیٹی کا ملازم بن جا، اس کے ہر کام کے لیے تجھے یاد کیا جاتا ہے۔ رحمت اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے رحمت، تو اور غفار واقعی دادا کے پورے چمچے بن چکے ہیں، تبھی اب اس لڑکی کی غلامی بھی شروع کر دی۔ فاروق کے لفظوں کے ساتھ اس کے چہرے پہ بھی ناگواری واضح تھی۔ بکواس بند کرو تم لوگ اپنی، میں اس لڑکی کے کام دادا کے حکم پر کرتا ہوں، کردم دادا کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اس لڑکی کا ملازم بننے میں۔ رحیم کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی باتوں میں کافی وقت گزر چکا تھا۔ شام کے سائے چاروں طرف پھیل چکے تھے، ایسے میں وہ اس بند گھر کے سامنے کھڑی تھی اور خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رحیم کے جانے کے بعد وہ رخسار بیگم اور عدیل کے ساتھ انہیں چھوڑنے اسٹیشن چلی گئی، مگر اب ایک بار پھر وہ اسی گھر کے سامنے تھی۔ ان دونوں کو رخصت کر کے وہ واپس ادھر آ گئی جہاں ماہ نور نے آخری بار سانس لی تھی۔ اوہ ماما، یہ کیا ہو گیا؟ آج یہ گھر بھی میری زندگی کی طرح ویران ہو گیا۔ خیالوں میں ماں کو مخاطب کرتے ساتھ ہی دروازے کو تالے سے آزاد کرتی وہ اندر داخل ہوئی جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ موبائل کی مدھم روشنی میں وہ آگے بڑھی۔ اندھیرے اور سر درد کے باعث کچھ بھی اسے ٹھیک سے سمجھ نہ آیا۔ اس کا بخار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ رخسار بیگم اور عدیل کو بھی جھوٹ بولا تھا، مگر اب بخار شدت اختیار کر رہا تھا۔ وہ لائٹ جلانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی جب کسی چیز سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ موبائل بھی ہاتھ سے گر کر بند ہو گیا۔ وہ کراہی، مگر اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔